بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو. ابو نصر السیات نامی ایک شخص اپنے بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا. ایک دن وہ اپنے بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور روتا بلکتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا. راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہو. شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلو، ہم دونوں سمندر میں چلتے ہیں. سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کو کہا. نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو. جال میں پہلی بار میں ہی ایک بڑی مچھلی پھنس کر آ گئی. شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا. ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا احمد بن مسکین کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے. شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے پھنسنا نہیں تھا. میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنے بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کسی اجرت کے لیے. تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ. ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے بھوک کی ماری ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا. ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے. وہ بھی بھوکے ہے اور یہ بھی بھوکے ہے. پراٹھے کن کو دے؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا. اپنا سر جھکا لیا. پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ. عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بچے کا کیسے سامنا کرے گا. گھر جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی اسے ابو نصر سے ملا دے. لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر. اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے. جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے تب سے ڈھونڈتا پھر رہا ہو کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے. آج میں نے تمہیں پا ہی لیا اور یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے. ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی. میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی. ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا. مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فرقت دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا. ایک بار میں نے دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے. منادی کرنے والے نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب تولے جائے. کہتا ہے، پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے. ان گناہوں کا پلڑا بھاری تھا. میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے اور 1000 درہم کے صدقات کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملبہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا. میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا. میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہائے، کوئی اس کا عمل باقی تو لے آؤ. میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میدان میں نہیں رکھے گئے. وہ 2 پراٹھے ترازو میں رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا ضرور اٹھا، مگر ابھی تک نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ. منادی کرنے والے نے پوچھا، ہے کوئی اس کا کچھ اور عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے. منادی نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، اس عورت کے 2 آنسو
जिसे इसने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पल्ले में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकी वाले पल्ले को गुनाहों के पल्ले के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अपनी जान तो जाएंगी। मनादी ने पूछा, है कोई कुछ और अमल बाकी इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी उस बच्चे की मुस्कुराहट को पल्ले में रखना बाकी है, जो पराठे लेते हुए उसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट के पल्ले में रखी गई नेकियों वाला पल्ला भारी से भारी होता चला गया। मनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स निजात पा गया। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से आँख खुल गई। मैंने अपने आप से कहा, अगर मैंने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने फंसना नहीं था, और अपने खाने के लिए पराठे खरीदे होते तो आज निजात भी नहीं होनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।